تقال العصام العظام به ويغفر. ہر انسان کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے جس میں کچھ یادگار لمحات ہوتے ہیں اور کچھ تلخ یادیں ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے اور تلخ یادیں افسردہ کرتی ہے، لیکن آگے بڑھنے کا کلیہ ہے مسکراتی یادوں کے سنگ بڑھتا رہا جائے۔ وہ قدموں کی طاقت ہوتی ہے، تلخ یادوں کو ساتھ ساتھ دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہ جب بھی دماغ پر چھا گئیں تو ہونٹوں کی ہنسی چھین کر قدموں کی طاقت ضعف کر دیں گی۔ لہٰذا خوش رہیے اور اپنے پیاروں کی خوشی کا خیال رکھیے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائیں کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ میں نے اللہ جی سے کہا کہ اللہ جی میں ہی ہمیشہ کیوں؟ اللہ نے جواب دیا کہ میری پیاری بندی، مجھے تم سے پیار ہے، اسی لیے تمہیں آزماتا ہوں کہ دیکھ سکوں تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا صبر کرتی ہو۔ لیکن میرے خالق، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تم جس سے محبت کی بات کر رہی ہو پیاری، وہ دنیاوی محبت ہے۔ میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر صبر عطا کر کے جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، پر ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پر کامل یقین کریں، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اگر دعا پوری نہ ہو تو مایوسی کو پاس بھی نہ بھٹکنے دیں، اس سے انسان کے ایمان میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور شاید اللہ آپ کو اس سے بھی اچھی چیز نواز دے جو تم چاہتے ہو۔ بے شک وہ ہر دل کا راز جانتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرے گا، بس یقین اور صبر کریں اور اس سے رابطہ کبھی بھی مت چھوڑیں۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے، وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں، وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔
جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گماں کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ ہے نا کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے میں ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہاری زندگی میں بھی ایسے سکون بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی تو گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا؟ اور ہم تو اس کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، زندگی مختصر ہے، جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے، مجھے خبر ہے کہ تو ہی اسے صبر دینے والا ہے۔ یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔